مولاي صل وسلم دائما. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور اس وقت جو نو مسلم صحابہ کرام تھے اور نئے وہ حضرات جو اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ساری برائیوں سے باز آ چکے تھے، ساری خرابیوں سے وہ رک چکے تھے، چاہے وہ خرابی اخلاقی ہو یا معاشرتی ہو، ساری برائیوں سے اس وقت باز آ نہیں چکے تھے، وہ رک نہیں گئے ہوئے تھے. عرب کے مشرکین اور خاص طور سے مدینہ اور مکہ کے لوگوں کے اندر جہاں اور بہت ساری برائیاں تھیں، جہاں اور بہت سارے برے عادات تھے، برے اخلاق تھے، ان میں سے ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ شراب پیتے تھے. وہ لوگ شراب کے عادی تھے اور اس قدر شراب کے عادی تھے کہ گویا شراب اس کے کھانے اور پینے کا ایک حصہ بن چکا تھا، ایک جز بن چکا تھا کہ اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ان کی فطرت کے اندر یہ داخل ہو گیا تھا کہ شراب کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا تھا. تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ گئے، اس وقت بھی صحابہ کرام بھی خود شراب پیتے تھے، شراب کے کاروبار بھی کرتے تھے اور ہدیہ میں شراب بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا یہ شراب کا کیا حکم ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں تو گناہ زیادہ ہے لیکن تھوڑا سا فائدہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام پیتے رہے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ابھی اس سے رکنے کے لیے نہیں کہا گیا، اسے حرام قرار نہیں دیا گیا، اسے ناجائز نہیں کہا گیا، اسے خراب چیز نہیں کہا گیا، بری عادت نہیں کہی گئی، لہذا پیتے رہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو بتایا گیا اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم تک جو بات پہنچی ہے، ہمیں جو ہدایت نامہ ملا ہے، ہمیں جو خدا کا پیغام ملا ہے، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. لہذا پیتے رہے. اور ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک صحابی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اتفاق سے وہ بوتل چڑھا کر آئے ہوئے تھے، جس کو کہہ سکتے ہیں شرابی امام بنے ہوئے تھے. بوتل چڑھا کر آئے ہوئے تھے اور سب جانتے ہیں کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں رہتی ہے، اس کا ذہن صحیح کام نہیں کرتا ہے، اس کا شعور صحیح طور پر کام نہیں کرتا ہے، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. بہرحال صحابی تھے لیکن وہ پی کر آئے تھے شراب اور پڑھا رہے تھے مغرب کی نماز. اور پڑھاتے پڑھاتے ظاہر سی بات ہے عقل تو ہوش میں ہوتا نہیں، عقل ٹھکانے نہیں ہوتی. وہ پڑھ کچھ رہے تھے قرآن کریم کی آیت کو اور پڑھا کچھ رہا تھا، یعنی پڑھنا کچھ اور چاہتے تھے، پڑھایا کچھ اور جا رہا تھا، زبان پر وہ لانا کچھ اور چاہ رہے تھے لیکن نکل کچھ اور رہا تھا. یا یہ کہہ لیجئے کہ سورت شروع کی کہیں اور سے اور ختم ہو رہا کہیں اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نازل کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اے مسلمانوں، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی نشہ کر کے تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نشہ سے جب تم ٹھیک ہو جاؤ، نشہ کا اثر تمہاری عقل پر نہ رہے، تمہارے جسم کے اندر سے وہ اثر ختم ہو جائے، تب تم نماز پڑھا کرو. چنانچہ صحابہ کرام نے بھی یہ سمجھا کہ ابھی منع نہیں کیا گیا، ابھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ پیتے رہو لیکن نماز کے ٹائم میں نہیں پینا ہے. اگر بوتل چڑھانا ہی ہے تو پہلے چڑھا لیا کرو اور نماز کے ٹائم تک وہ اثر ختم ہو جانا چاہیے. لہٰذا ایسا ہی چلتا رہا اور صحابہ کرام نماز میں بھی آتے تھے تو بسا اوقات کسی کسی کے اندر شراب کا نشہ چڑھا ہوتا تھا، اس کا اثر کچھ نہ کچھ باقی رہتا تھا. لہٰذا یہ سلسلہ بھی چلتا رہا یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک اور آیت نازل ہوئی.
جب لوگ نشہ کی حالت میں نماز پڑھتے تھے اور نشہ ہی کا اثر ختم ہونے سے پہلے ہی نماز کا وقت ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی ایک صحابی کی زندگی سے یہ بات نہیں نکلتی ہے کہ وہ نماز کے عادی نہ ہو، بلکہ منافق بھی اس زمانے کا نماز کو اپنے وقت پر پڑھتا تھا، پابندی سے پڑھتا تھا۔ لہٰذا جب اس طرح ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان لانے والوں، اے رسول کی فرما برداری کرنے والوں، سن لو کہ آج سے شراب اور جوا اور پانسا اور اسی طرح سے جو بدھ کے نام کا تیر پھینکا جاتا ہے، یہ سب کے سب گندے اور شیطانی کام ہیں۔ تو اس کو گندا بھی قرار دیا گیا اور شیطانی کام بھی قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، امید ہے کہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ گے، امید ہے کہ تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ نافع بن کسان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اس زمانے میں شراب کے بڑے تاجر تھے اور ملک شام سے شراب لے کر کے آئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے آدمی جو کام کرتا ہے آپ کو ہدیہ میں بھی وہی چیز دے گا، آدمی کا جو کاروبار ہے یا ان کے پاس جو چیزیں زیادہ ہیں آپ کے پاس آئے گا تو وہی چیز لے کر کے آئے گا۔